اسلام کا معنی کیا ہے؟ اس کی جو اصل ہے وہ 3 لفظ ہیں، سین لام میم۔ اب اسلام کا معنی جو ہے وہ لفظی معنی سنیے اور پھر شرعی معنی، پھر اس پر کچھ احادیث اور کچھ آیات سے اس کو سمجھیں گے۔ لغوی معنی اسلام کا کیا ہے؟ الاسلام الخضوع والانقیاد لما اخبر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ الاسلام، اسلام کیا ہے؟ الخضوع والانقیاد لما اخبر بہ الرسول۔ ہن خضوع کس نو آدے تے انقیاد کس نو آدے؟ خضوع کسے کہتے ہیں؟ انقیاد کسے کہتے ہیں؟ خضوع کہتے ہیں عاجزی کو، انقیاد کہتے ہیں تابعداری کو، تسلیم کو، موافقت کو۔ تو معنی کیا کر رہے ہیں علامہ جرجانی کتاب التعریفات میں؟ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اسلام کا معنی ہے عاجزی کرتے ہوئے تابع ہو جانا، عاجزی کرتے ہوئے تابع ہو جانا، تابعداری کرنا۔ اب دوسرا معنی یہ کتاب ہے المعجم الوسیع، یہ کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں اسلم داخلہ فی دین الاسلام انقاد۔ فرماتے ہیں اس کا حاصل کیا ہے؟ فرمایا اسلام یہ ہے کہ جو اسلام لائے اس کا حال یہ ہو کہ وہ تسلیم کرے امر کو للآمر، آمر سے یعنی اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر یوں چھکائے بلا اعتراض، کوئی اعتراض نہ اٹھے، کسی قسم کا اعتراض۔ اب تیسرا معنی کہ یہ سالمہ جو ہے نا یہ اصل، اور یہ وسلامہ یہ اس سے ہے۔ اس کا کیا معنی؟ امام راغب فرماتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے کہ ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ ہوں۔ سبحان اللہ۔ ظاہری باطنی فتنہ تو مسلمان اپنے آپ کو بچاؤں۔ اب یہ معنی ہو گئے۔ پھر ایک معنی لسان العرب سے، یہ کتاباں اتنے کھولی نے جڑے تھانوں حوالے دے رہے ہیں۔ فرمایا فالاسلام اظہار الخضوع والقبول لما اتا بہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو اسلام لفظ ہے لما اتا بہ، عاجزی بھی ظاہر ہو، قبول کرنا بھی ظاہر ہو، کس کے ساتھ؟ جو کچھ اللہ کے حبیب لے کر، جو کچھ اللہ کے حبیب لے کر آئے۔ پھر جی معنی مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اسی لسان العرب میں مسلمان کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں مسلمان وہ ہوتا ہے کہ 2 قول ہیں، ایک ہے احدہما والمستسلم لامر اللہ، یا ان آنکھوں کہ وہ جو اللہ کے حکم کو قبول کرنے والا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ مسلمان اسے کہتے ہیں جو اپنے رب کی عبادت کے لیے خالص ہو، مخلص ہو۔ اور پھر اسلام کا شرعی معنی کیا ہے؟ اسلام کا شرعی معنی کیا ہے؟ تو شرعی معنی سنو جی، والاسلام من الشرعیت، اسلام کا شرعی معنی یہ ہے اظہار الخضوع و اظہار الشریعہ، عاجزی بھی ظاہر ہو رہی ہو اور ظاہر پر شریعت کی تابعداری بھی ظاہر ہو رہی ہو،
اور وہ التزام یعنی لازم پکڑتا ہو ہر اس کام کو جس پر اللہ کے رسول نے حکم فرمایا. جس کام تے اللہ دے رسول نے اس کو لازم پکڑ دو. اللہ اکبر. اب ایک اور معنی، وہ معنی جو ہے حدیث پاک سے ہے کہ جی الاسلام هو ارکان الاسلام، اسلام جو ہے ارکان اسلام کا نام ہے. یعنی اسلام کا معنی ہے، اس کا ترجمہ کرو تو ارکان اسلام سامنے آتے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اب اسلام پر علامہ ابن جوزی سرکار نے کلام فرمایا. وہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ الاسلام فی القرآن الکریم، اسلام قرآن میں جو ہے، قال ابن الجوزی الاسلام فی القرآن الکریم علی خمسۃ اوجہ، فرمایا قرآن میں اسلام 5 معنوں میں آیا ہے. قرآن میں اسلام 5 معنوں میں آیا ہے. پہلا اسلام قرآن میں ایک دین کے معنی میں آیا ہے. ایک دین کے معنی، ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران آیت نمبر 19. اور دوسرا، قرآن میں لفظ اسلام توحید کے معنی میں آیا ہے، یحکم بہ النبیون الذین اسلموا. اور تیسرا، لفظ اسلام قرآن میں اخلاص کے معنی میں آیا ہے، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اور یہ ہو گئے جناب 4. 5واں معنی الاستسلام، اسلام قرآن میں استسلام کے معنی میں ہے، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. اور چھٹا کہتے ہیں ممکن ہے کہ اسے مضاف کیا جائے اقرارٌ باللسان، اقرارٌ، بلکہ پہلا ایک دین، دوسرا توحید، تیسرا اخلاص، چوتھا استسلام، پانچواں ہے اقرارٌ باللسان، اقرارٌ باللسان. اور چھٹا کہتے ہیں ممکن ہے اسے اضافت کی جائے، وَيُمْكِنُ أَن يُضَافَ إِلَى ذَلِكَ وَجْهٌ سَادِسٌ، اور وَهُوَ الْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالْعَمَلُ بِالْأَرْكَانِ. اور فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرنا اور عمل سے اسلام کو ظاہر کرنا. عمل سے اسلام کو. ایک کلام فرمانے علامہ ابن جوزی کے قرآن کے اندر ایسا سمجھ رہے ہیں کہ قرآن میں اسلام کتنے معنوں میں ہے؟ 5 معنوں میں. اس کے بعد ہن جناب کے سامنے میں دوسری ترتیب شروع کرا، پھر کے فرمایا اس سے اللہ اکبر. محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، حدیث شریف حضرت مجاش بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا بے اخی، اپنے بھائی کے ساتھ، با جو ہے مسابت کی ہے، اپنے بھائی کے ساتھ، بعد الفتح، فتح کے بعد، فقلت یا رسول اللہ جئتک بے اخی لتبایعہ علی الہجرۃ قال ذهب اہل الہجرۃ بما فیہا فقلت علی ای شیء تبایعہ. سونیا ہجرت کرانا ہے، فتح مکہ ہو گیا تھا، حضور نے فرمایا ہجرت دی اس تے شرط میں بیعت کرانا ہے، ہجرت دی شرط بیعت کرانا ہے. محبوب پاک فرمایا ہجرت تے ہون ختم، ہجرت تے یعنی مکہ پاک ہے کیوں اسلام دی وجہ تو ہجرت ہوتے نہیں رہی. ہن میں کیتی سونیا پھر کیڑی گل تے کس شرط میں بیعت کرنی؟ تو حضور نے فرمایا علی الاسلام والایمان والجہاد، اسلام، ایمان اور جہاد پر تو بیعت کر. اسلام، ایمان اور جہاد پر. ہن جیڑی گل تو یہ موضوع شروع کیتا ہن اس کی طرف بلوں نال
حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں آقا ارید الاسلام، میں ارادہ کر کے آیا جناب دی بارگاہ کہ میں اسلام قبول کروں. اسلام توجہ کرے ہو سجن، آقا ارادہ کر کے آیا اسلام قبول کرا. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ صحابی فرماتے ہیں حضور فرمایا فامرنی ان اغتسل بماء، حضور فرمایا جا غسل کر. وہ اسلام اللہ کا امر ہے، اسلام امر ہے. اسلام کے ساتھ مسلمان کی شان ہے، اسلام کے ساتھ مسلمان کی شان ہے. اور جس کے نزدیک اسلام کی حیثیت نہیں اس کی کوئی قدر قیمت نہیں، وہ ایسا بےایمان ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، اگرچہ وہ کلمہ پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو. اب محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور فرمایا غسل کا. اب ایک شان دیکھو، کافر اور مسلمان، مشرک اور مسلمان، منافق اور مسلمان، ان میں فرق ہوتا ہے یار، ان میں فرق ہوتا ہے. اور یہ بات آپ کو سمجھانی ضروری ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن نے حکم فرمایا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اور نبی سونے نو رب فرمایا پیارے کافروں کے ساتھ جہاد کرو، مشرکوں پہ سختی، منافقوں پہ سختی کرو، یا یوں مانا کرو محبوب آپ ان کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد بھی کرو، سختی بھی کرو. اتھے حال ہے ایک کوئی زمانے دا وڈا لچا، کوئی بد مذہب کوئی سکھڑا مار ویندا ہے، پورا ملک ڈوکھے چ، پورا ملک جو ہے وہ غم میں ڈوبا ہوا ہے. لاکھ دی لعنت ہے ہو جائے لوگ. اپنے نظر کوئی نہیں ہوندے، اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا الدین النصیحۃ، دین خیر خائی ہے، دین نصیحت ہے، خیر خائی ہے. قلنا لمن، آقا دین کس کے لیے خیر خائی ہے؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ، محبوب فرمایا اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، وَلَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ، مسلمانوں دے خاص واسطے، عام واسطے، امامہ واسطے، عوام واسطے، انہاں نال خیر خائی، انہاں نال خیر خائی. میں ان جملے کیڑے آکھاں اپنے علاقے کیڑا حال ہے؟ نام کھاون دی وڈی شوق ہے، پر برادری دا نام بڑا گھج وج کے بندہ میں فلانا میں ہاں. اوہ کلندر لاہور فرماتے ہیں یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. کلندر لاہور فرماتے ہیں فقیرہ کا سنی اپنی قوم آخر
ہو سجنا انج ہے کہ نہیں؟ حادثہ ہوندا گڈی پوری جنابے والا وہ بھری سواریاں دی لاشاں ملدیاں بے ہوش بندے ملدے اگلے سامان لٹ گئے. اچھا آپ نے اتنے لٹ لیا ہی تے مرے کوئی بد مذہب تے تینوں غم ہوئے ہوئے ہے منافقہ. واہ تیرا بھائی بڑا ترس ہے تینوں بد مذہباں تے تینوں ترس آ رہے اپنا نو لٹی جا رہے. کمال نو ہے وہ کھل کے گل کرنا. اصل میں چیز کیا تھی، اصلی بات کیا تھی جو اس کو بہا کے لے گئی. وہ اصلی گل کیڑی ہے جیڑی اس نو لوڑ کے لے گئی، انہوں بہا کے لے گئی. وہ بھی سمجھتے ہیں اقبال نے ایک درد بیان کیا ہے اس پر. اللہ اکبر. محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں اتھے تے نماز روزہ دی نہیں خبر، اپنے سکے بھیڑا بھراواں نو لٹن والا، اپنے پرایاں نو لٹن والا، اس طرح تے جانا دا ڈاکو، وہ بھی بڑے بڑے نعرے مارتا. حضرت عمر پاک فرماتے ہیں قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ. فرمایا جو شخص نماز چھوڑتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. سارے نعرے بڑے بڑے تنہا بڑیاں بڑیاں اور دین پاک تو اندے دور ہوئے اس طرح دیاں اس درجے دیاں منافقتان. یقین کر اگے وہ میں کئی بار ہوں دس چکا ہوں اگے لگتا ہی شاید بھولے نہیں، بلا بھولے نہیں